یہ واقعہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اور یہ صحیحین میں بخاری مسلم میں ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، یعنی سابقہ اقوام میں سے کسی قوم کا، بنو اسرائیل کا، جیسے کہ حدیث میں ہے ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، ابرص و اقرا و اعمى۔ یہ 3 لوگ کون تھے؟ ایک ابرص، ایک اقرا اور ایک اعمى۔ ابرص برص کا مریض جس کی جلد اچھی نہیں تھی اور اس کی جلد میں دھبے تھے جو بڑے بڑے بدنما داغ تھے، وہ اقرع، اور دوسرا اقرع تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، ایک ایسا مرض اس کو لاحق تھا کہ سر کے سارے بال اڑ چکے تھے اور اس کی شکل بڑی بدنما نظر آتی تھی، اور تیسرا اعمى، نابینا، اندھا۔ یہ 3 افراد تھے بنی اسرائیل کے۔ فاراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا، ان کا امتحان لینے کا فیصلہ کر دیا۔ فبعث الیہم ملکا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فاتى الابرص، ابرص کے پاس فرشتہ آیا جو برص کا مریض تھا، جس کے جسم پر بدنما دھبے تھے، اس کے پاس آیا۔ فقال ای شیء احب الیک، تجھے کیا چیز زیادہ پسند ہے، کیا چاہیے تجھے، کوئی دل کی خواہش ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ لون حسن، میرا اچھا رنگ ہو جائے، وجلد حسن، اچھی چمڑی ہو جائے میری، یذهب عنی الذی قد قدرنی الناس به، اور لوگ جس بنا پر مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جس مرض کی بنا پر، وہ مرض مجھ سے دور ہو جائے، مرض ختم ہو جائے، رنگ اچھا ہو جائے، چمڑی اچھی ہو جائے، اور میں خوبصورت ہو جاؤں۔ قال فمسحه، اس نے اس کو چھوا، جسم پر ہاتھ پھیرا۔ فذهب عنه قدره، اس کے جسم کی ساری جو نفرت کے قابل چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، رنگت اچھی ہو گئی۔ فاعطي لونا حسنا، اچھا رنگ اس کو مل گیا، وجلدا حسنا، اچھی جلد اس کو مل گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا فأي المال احب الیک، تجھے سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے، تیرے پاس کیا ہونا چاہیے؟ قال الابل والبقر، اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ شک کا اسحاق، اس حدیث کی سند کا ایک راوی اسحاق نامی، اس کو شک ہے کہ نبی علیہ السلام نے اونٹ کہا یا گائے کہا۔ فأعطي ناقة عشراء، تو اس کو ایک اونٹنی دے دی گئی، اس کا معنی اس نے اونٹنی مانگی، اس کو ایک اونٹنی دے دی گئی جو اشراء تھی، اشراء عشر سے، جو 10 ماہ کی حمل سے تھی، 10 ماہ کی حمل سے تھی، تاکہ فوری اس کا بچہ پیدا ہو جائے اور نسل آگے بڑھے اور اس کو فائدہ ہو۔ فقال بارک اللہ لک فیہا، اور اس نے کہا فرشتے نے کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو اس کا مرض دور ہو گیا، اور جو اس کو مال پسند تھا وہ اس کو مل گیا اونٹنی کی شکل میں۔ اس کا معنی یہ ابتلا جو تھی یہ مال دے کر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ابتلا اور امتحان کے طریقے ہوتے ہیں، کسی کو آزماتا ہے تکلیفیں دے کر، اور کسی کو آزماتا ہے مال دے کر، اور بعض اوقات مال کا فتنہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل پر فتنہ آیا، ابتلا آئی، اللہ کی آزمائش آئی، جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تو امام احمد بن حنبل ڈٹ گیا اس کے خلاف، ان کو پکڑا گیا، قید کیا گیا، کوڑے مارے گئے اور بڑی اذیت دی گئی۔ ان کے مناقب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان کا بیٹا صالح ان سے پوچھتا ہے کہ ایک وقت میں کتنے کوڑے آپ کو مارتے تھے؟ اور کوڑے مارنے کا انداز یہ تھا کہ 10 جلاد کھڑے ہوتے تھے اور ایک جلاد تازہ دم پوری قوت سے کوڑا مارتا اور پھر وہ ہٹ جاتا، پھر دوسرا آتا، 10 فارغ ہو جاتے، پھر وہ پہلا آ جاتا۔ بڑی اذیت دی گئی۔ پوچھا گیا ایک وقت میں کتنے کوڑے مارتے تھے؟ فرمایا کبھی میں نے گنے نہیں، ایک بار گننا شروع کیا 36 کوڑے گنے، پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ اتنی اذیت دی گئی، اتنی اذیت دی گئی، یعنی 3 حکمران ان کو سزائیں دیتے دیتے گزر گئے، صبر کا مظاہرہ کیا۔ جو تیسرا حکمران تھا اس نے ایک دفعہ خود وہ جیل میں آ گیا اور کہا کہ یا احمد انی علیک لشفیق، احمد مجھے آپ سے محبت ہے جیسے اپنے بیٹے سے محبت ہے، واللہ تم میری بات مان لو تو میں تمہیں خلعت فاخرہ دوں گا، جاگیریں دوں گا، مال دوں گا،
سونے سے بھر دوں گا، جو چاہو گے دوں گا، مال کی پیشکش کروں گا۔ امام احمد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے استقامت دینا، ھذا شد من الاول، یہ مال کا فتنہ جو ہے اور مال کی آزمائش جو ہے یہ پہلے امتحان سے سخت ہے، یعنی کوڑے آسان ہے اور جیل آسان ہے، یا اللہ یہ مال کا فتنہ زیادہ سخت ہے، مجھے استقامت دینا، ثابت قدمی عطا فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ابتلاء کے طرق ہوتے ہیں، تو بعض اوقات مال کا فتنہ زیادہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا امتحان بھی مال اور صحت کے ساتھ تھا، چنانچہ یہ جو برس کا مریض تھا اسے صحت بھی دے دی، جلد بھی اچھی ہو گئی، اور اس کو ایک اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ وہ بھی دے دی، اور برکت کی دعا کر کے فرشتہ آگے چلا گیا۔ فأتى الأقرع، اب اس شخص کے پاس آئے جس کے سر پہ بال نہیں تھے، فقال أي شيء أحب إليك، تیری کیا خواہش ہے، کیا تجھے پسند ہے؟ قال شعر حسن، اس نے کہا اچھے بال مجھے مل جائیں، يذهب عني الذي قد قدر الناس به، اور لوگ جس بنا مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مرض مجھ سے چلا جائے، بیماری وہ دور ہو جائے، تو مجھے سر کے بال چاہیے۔ فمسحه، اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، فذهب عنه، جو اس کا گنج پونا تھا وہ دور ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وأعطي شعر حسن، اور بڑے خوبصورت بال اس کو دے دیے گئے۔ فقال، پھر پوچھا، أي المال أحب إليك، تو یہ کون سا مال پسند ہے؟ قال البقر أو الإبل، اس نے کہا گائے یا اونٹ۔ جہاں بھی راوی کو شک ہے کہ اس نے کیا کہا، فأعطي بقرة حاملة، اسے بھی ایک حاملہ گائے دے دی گئی، جس کا معنی اس نے گائے کی خواہش کی، حاملہ گائے دے دی۔ فقال بارک اللہ لک فیہا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے دے۔ برکت کی دعا کر کے فرشتہ آگے بڑھا۔ فأتى الأعمى، نابینے کے پاس آیا، فقال، اور کہا، أي شيء أحب إليك، کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کی کیا خواہش، کیا پسند ہے آپ کی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی دے دے، فأبصر به الناس، جس سے میں دنیا کو دیکھ سکوں اور لوگوں کا مشاہدہ کر سکوں۔ فمسحه، آنکھ پہ ہاتھ پھیرا، فرد اللہ علیہ بصرہ، اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی عطا فرما دی اور اس کی بینائی بحال کر دی۔ اگر عزیمت کا راستہ دیکھا جائے تو جو انسان نابینا ہو جائے وہ اسی پر صبر اور قناعت کر لے، اسی پر صبر اور قناعت کر لے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتری اور خیر کا باعث ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اذا سلبت من عبدی حبیبتہ، جب میں اپنے بندوں کی 2 پیاری چیز کو چھین لوں، اپنے بندے کی 2 پیاری چیزوں کو چھین لوں، اشارہ آنکھوں کی طرف ہے، اشارہ آنکھوں کی طرف ہے، فرمایا کہ اس کا عوض میرے پاس جنت کے سوا کچھ نہیں، جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ، ان کا ڈاکٹروں نے معائنہ کیا تھا اور کہا کہ آپریشن سے آپ کی بینائی بحال ہو سکتی ہے، فرمایا کہ نہیں، میں اسی پر قانع ہوں جو اللہ نے مجھے یہ تکلیف دے دی، مجھے اس کی آپریشن کی حاجت نہیں ہے۔ اس اپنے نابینا پن کو ترجیح دی اور اپنے اس مرض کو ترجیح دی۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے میری بینائی مل جائے، چھوا اور اللہ نے بینائی بحال کر دی، اور پوچھا کہ فأي المال أحب إليك، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ کہا کہ بکریاں۔ فأعطي شاة والدة، تو اس کو ایک بکری دے دی جو حمل سے تھی اور بچہ جننے والی تھی۔ فأنتج هذان، ان دونوں نے بھی، یعنی اونٹنی اور گائے نے بھی بچے جنے، وولد هذا، اور بکری نے بھی بچہ جنا، اور پھر آگے نسل میں اضافہ ہوتا گیا۔ فکان لہذا واد من الابل، حتیٰ کہ وہ جو پہلا شخص تھا اس کی پوری ایک وادی اونٹوں سے بھر گئی، اتنا اللہ نے برکت دی کہ پوری وادی اونٹوں سے بھر گئی۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی وہ وادی کہلاتی ہے۔ اس کا فاصلہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے، یعنی وادی جو بڑی وسیع ہوتی ہے، یعنی وادی بھر کے اس کو مال مل گیا، اس کو اونٹ مل گئے۔ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ، دوسرے کو وادی بھر کے گائے مل گئی۔ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ، اور تیسرے جو نابینا تھا اس کو وادی بھر کے بکریاں مل گئی۔ اب تینوں خوش۔ قال ثم إنه أتى الأبرص، اب اصل آزمائش شروع ہوئی۔ فرشتہ ایک عرصے بعد دوبارہ پہنچ گیا، پہلے ابرص کے پاس آیا جو برس کا مریض تھا، فی صورت وہیت، اسی کی صورت میں جو شکل پہلے ابرص کی تھی
جس کو برس کا مرض تھا وہ برس کے مرض کے ساتھ اس کے پاس آیا، اسی کی حیت میں، اسی کی صورت میں اس کے پاس پہنچ گیا تاکہ مجھے دیکھ کر اسے اپنے ماضی یاد آ جائے۔ فقال، جا کر فرشتے نے کہا، رجل مسکین، میں مسکین آدمی ہوں، قد انقطعت بی الحبال، اور میرے جو وسائل سفر ہیں سارے ٹوٹ چکے، ختم ہو چکے اور مفقود ہو چکے ہیں۔ فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، اب میرا اپنے شہر تک پہنچنا اور اپنے گھر تک پہنچنا ممکن نہیں ہے الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے، ثم بک، پھر تیری مدد سے۔ یہ ثم کے ساتھ وہ ما شاء اللہ ثم ما شئت جو پہلے ہم نے پڑھا، یعنی یہ قول فرشتے کا اسی عقیدے پر قائم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ اور تیرے ذریعے، اللہ اور پھر تیرے ذریعے، تاکہ تراخی اور تاخیر پیدا ہو جائے کہ اصل اللہ تعالیٰ ہے جس کی عطا سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو سبب بناتا ہے، اللہ ہی سبب بنانے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اور پھر تیرے ذریعے، تیری مدد سے میرا پہنچنا ممکن ہے۔ اسألک بالذی اعطاک اللہ الحسن، تجھ سے میں سوال کرتا ہوں اس ذات کے واسطے سے جس نے تجھے اچھی رنگت عطا فرمائی، بل جلد الحسن، اور خوبصورت جلد عطا فرمائی، بل مال، اور یہ مال عطا فرمایا۔ کیا سوال کرتا ہوں؟ بعیرن، مجھے ایک اونٹ دے دے، اتبلغ بہ فی سفری، اپنے سفر میں اس پر سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ جاؤں اور اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ فقال، اس نے کہا، الحقوق کثیرہ، میرے ذمے بڑے حقوق ہیں، اب میں کس کس کی مدد کروں؟ بڑے حقوق میرے ذمے ہیں، کس کس کو دیکھوں کہ میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ فقال له کأنی اعرفک، فرشتے نے کہا شاید میں آپ کو جانتا ہوں۔ الم تکن ابرس، کیا تم برس کے مریض نہیں تھے؟ یقذرک الناس، اور لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے اور آپ فقیر تھے۔ فاعطاک اللہ ھذا المال، اللہ نے تجھے یہ مال دیا، میں تمہیں پہچان رہا ہوں، تم وہی برس کے مریض ہو۔ اس نے کہا انما ورثت ھذا المال کابرا عن کابر، یہ مال تو مجھے اپنے باپ دادوں سے ملا ہے، یہ مال تو مجھے اپنے باپ دادوں سے ملا ہے۔ فقال، فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پہلی حالت پر لے آئے، اسی مرض کے ساتھ، اسی فقر کے ساتھ۔ قال ابعث الاقرع فی صورتہ، پھر وہ فرشتہ اس اقرع کے پاس آیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اسی کی شکل میں، یعنی ایک گنجا بن کر۔ فقال له مثل ما قال لهذا، اس سے بھی وہی باتیں کی جو اس پہلے شخص سے کی تھی۔ ورد علیہ مثل ما رد علیہ هذا، اس شخص نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے شخص نے دیا تھا۔ فقال، فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت پر لے آئے جس پر تم پہلے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح یعنی گنج پنے کا مرض دے دے اور فقیر کر دے۔ قال ابعث الاعمى، پھر فرشتہ نابینا کے پاس آیا جو نابینا تھا، فی صورت ہی نابینا بن کر آیا اور اس سے وہی باتیں کی، اور وہ رجل مسکین، کہا میں مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، قد انقطعت بی الحبال فی سفری، اور میرے جو وسائل سفر تھے وہ مجھ سے مفقود ہو چکے اور گم ہو چکے۔ فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، میرا اپنے گھر تک پہنچنا ممکن نہیں مگر اللہ کی مدد سے، پھر تیری مدد سے۔ اسألک بالذی رد علیک بصرک، تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تیری آنکھیں تجھے لوٹا دی، تیری بینائی بحال کر دی، اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے ایک بکری دے دو، اتبلغ بہا فی سفری، جس کے ذریعے میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکوں اور اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ فقال، تو اس شخص نے کہا، نابینا جو تھا، ہاں واقعی قد کنت اعمی، بات درست ہے، واقعی میں نابینا تھا۔ فرد اللہ الی بصری، اللہ تعالیٰ نے میری بینائی بحال کی۔ فخذ ما شئت، یہ میرا مال سامنے موجود ہے، اس میں سے جو چاہو لے لو، ودع ما شئت، جو چاہو چھوڑ دو، جو چاہو لے جاؤ، چاہے سب لے جاؤ، جتنا لینا چاہو لے لو، جو چھوڑنا چاہو چھوڑ دو۔ فواللہ لا اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ، اللہ کی قسم تم جو بھی لوگے میں منع نہیں کروں گا، روکوں گا نہیں، کس لیے؟ للہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ پہچان گا کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عطا اور اللہ کا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس مال سے غریبوں کی مدد کروں، مستحقین کی مدد کروں۔ فقال، فرشتے نے کہا
امسک مالک، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، فإنما ابتلیتم، حقیقت یہ ہے کہ تم آزمائے گئے تھے، تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی، فقد رضی اللہ عنک، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو چکا، وسخط علی صاحبیک، اور تیرے دونوں جو دوست ہیں ان سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، تجھ سے راضی ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک حق شکر ادا کیا، اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا اور اس شخص کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ بھی حق شکر کا ایک طریقہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا۔ یقین اللہ تعالیٰ اس مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص انکار کرے اور پھر اس طرح کی باتیں کرے جو شکر کی منافی ہیں تو پھر اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو بندے کے فائدے کی بات ہے، دنیا میں نعمتوں کی بحالی اور اللہ کی رضا اور قیامت کی کامیابی اس عظیم عقیدے پر قائم ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، اور جو توحید کا اہم ترین شعبہ ہے حق شکر، وہ ادا کیا جائے، بار بار ادا کیا جائے۔